السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا مسئلہ، شریعت نے سجدہ سہو کا کیوں حکم دیا ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں کہ شریعت میں سجدہ سہو کا حکم کیوں دیا گیا۔ نماز کے درمیان شیطان طرح طرح کے وساوس اور خیالات ڈال کر نماز خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کبھی بے خیالی میں آدمی غلطی بھی کر بیٹھتا ہے۔ اس غلطی کی تلافی اور شیطان کی کوشش کو ناکام کرنے کے لیے شریعت میں سجدہ سہو کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان احدکم اذا قام یصلی جاءہ الشیطان فلبس علیہ حتی لا یدری کم صلی فاذا وجد ذلك احدکم فلیسجد سجدتین وہو جالس۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ کر اس کو شبہ میں ڈالتا ہے، یہاں تک کہ نماز پڑھنے والے کو پتہ نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعت نماز پڑھی ہے۔ لہذا جب تم میں سے کوئی اس طرح کی بات محسوس کرے تو اسے چاہیے کہ بیٹھے بیٹھے 2 سجدے اور کر لے۔ یہ تو بات ہو گئی کہ شریعت نے سجدہ سہو کا حکم کیوں دیا گیا۔ اب مسئلہ رہا کہ سجدہ سہو واجب کب ہوتا ہے، کن اسباب کو چھوڑنے یا کرنے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ نماز میں سجدہ سہو واجب ہونے کے چند اسباب ہیں، ان میں سے جب بھی کوئی سبب پایا جائے گا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ نمبر 1، کسی فرض یا واجب عمل کو اپنی اصل جگہ سے مقدم کر دینا، مثلا قرات سے پہلے رکوع کر لیا یا سورہ فاتحہ سے پہلے سورت ملا لی۔ نمبر 2، کسی فرض یا واجب عمل کو اپنی اصل جگہ سے مؤخر کر دینا، مثلا پہلی رکعت میں 1 سجدہ بھول گیا اور دوسری رکعت میں یاد آنے پر 3 سجدے کر لیے، یا سورہ فاتحہ سورت کے بعد پڑھ لی۔ نمبر 3، کسی فرض یا واجب کا تکرار کر دینا، مثلا رکوع دوبارہ کر لیا یا 1 رکعت میں 3 سجدے کر لیے۔ نمبر 4، کسی واجب کی صفت کو بدل دینا، مثلا جہری نماز میں امام نے آہستہ قرات کر دی یا سری نماز میں زور سے قرات کر دی۔ جہری نماز کہتے ہیں جس میں امام مثلا مغرب، عشاء، فجر، ان نمازوں میں قرات جو کی جاتی ہے وہ زور آواز سے کی جاتی ہے، اور عصر اور ظہر میں آہستہ قرات کی جاتی ہے۔ اب کسی نے مغرب اور عشاء میں اور فجر میں آہستہ قرات کر دی تو جس کی بنیاد پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ظہر اور عصر میں آہستہ قرات کرنی چاہیے، اب کسی نے زور آواز سے قرات کر دی تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ نمبر 5، کسی واجب کو ترک کر دینا، مثلا تشہد نہیں پڑھا یا سورہ فاتحہ چھوڑ دی، ان سب چیزوں کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اب 2 باتیں آ چکی کہ سجدہ سہو شریعت نے حکم کیوں دیا، شریعت میں سجدہ سہو کا حکم کیوں دیا گیا۔ اب دوسری بات کہ سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے، کن وجوہات کی وجہ سے واجب ہوتا ہے۔ اب تیسری بات رہی کہ سجدہ سہو کس طرح کرنا چاہیے، مثلا کسی کے پاس سجدہ سہو واجب ہو گیا، ان اسباب میں سے کوئی سبب پایا گیا تو اب سجدہ سہو کیسا کرنا چاہیے۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ کہ قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد دائیں جانب 1 سلام پھیر کر 2 سجدے ادا کیے جائیں، اس کے بعد بیٹھ کر تشہد پڑھے اور پھر درود شریف پڑھے اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دے۔ یہ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ ہے۔ مزید مسائل معلوم کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔